کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی اپنے ذاتی جملوں کے میں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ آرام آرام سے سنیں، وقت میں کمی ہے، وقت میں کمی ہے، آرام سے سنیں، مہربانی آرام سے سنیں حاجی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، قاسم الجبارین، وقاطع دابر المعتدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصحبہ المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میرا سلام آپ کے جذبوں پر، آپ کے ولولوں پر، آپ کی بصیرت پر، آپ کے حوصلوں پر، آپ کی معرفت اور حالات کے ادراک اور زمان شناسی پر۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس محفل اور مجلس کو، اس اجتماع کو اپنی عبادت قرار دے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے وہ اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے، چونکہ وہ فیاض مطلق ہے اور دائم الفیض بھی ہے اور قادر مطلق بھی ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اپنی مختلف سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی سنتیں یعنی ایسے قوانین جو دائمی ہیں، جو بدلہ نہیں کرتے، جو تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے مکافات عمل کی، جس کو ہم محاوروں میں اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مکافات عمل کی سنت اس کائنات میں جاری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی سنتوں میں سے ایک عام سنت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک لوگ خود نہ بدلیں، ان کے اندر تبدیلی نہ آئے، خدا کی طرف سے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ یہ قانون الہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے میں تبدیلی آئے، حالات بدل جائیں، حکمران بدل جائیں، ظلم ختم ہو جائے، عدل حاکم ہو جائے، کرپشن کا خاتمہ ہو، فساد ختم ہو جائے، جہالت اور جاہلیت مٹ جائے، اس تبدیلی کا آغاز اپنے اندر سے کرنا ہوگا، خود سے شروع کرنا ہوگا۔ حتی یغیروا ما بانفسہم،
अपने अंदर से तब्दीली का आगाज, इन आरज़ुओं को, इन अरमानों को, इन वलवलों को, जज्बों को अपने वजूद में मुहकम करना, इन मकासद को मुहकम करना। जब तलक हम नहीं बदलेंगे, मुआशरा नहीं बदलेगा, तब्दीली नहीं आएगी। ये अल्लाह की सुन्नत है। हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान के हालात बदल जाए, तब्दीली आ जाए, जालिम हुक्मरानों के बदले आदिल हुक्मरान आए, जहालत खत्म हो जाए, इल्म का नूर फैले, जुल्म मिट जाए, अदल रवाज पाए। हम चाहते हैं पाकीज़गी, तहारत, इफ़्फ़त और पाकदामनी फैले, बुराई, बदकिरदारी का खात्मा हो। हम मुसलमान बनकर रहे, हम अल्लाह के बंदे बनकर रहे, हमारे दरमियान बरादरी हो, मोहब्बतें हो, नफरतें ना हो, ना अमनी ना हो, अमन हो, तफरके ना हो, वहदत हो। इसके लिए अपने अंदर से कोशिश करना होगी, आगाज करना होगा, मजबूत इरादों के साथ उठना होगा। इसके लिए सफर के आगाज के लिए तब्दीली की अजीम ख्वाहिश को अपने वजूद में जगह देना होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये इज्तिमा और आज से चंद रोज पहले 12 दिन तक सड़कों पर बैठकर धरनों की शक्ल में मुकावमत करके अपनी मजलूमियत को ताकत में तब्दील करके आपने बतला दिया कि तब्दीली के जज्बे आपके वजूद में जमा हो चुके हैं, आगाज हो चुका है। आज नफरतों की जगह मोहब्बत नजर आ रही है, आज तफरकों की जगह वहदत नजर आ रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर के ऊपर उलमाए इस्लाम बैठे हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई हैं, अहले हदीस भाई हैं, नूर बख्शी भाई हैं, हम सारे इकट्ठे हैं। ये सारे इस वतन अजीज का गुलदस्ता है। हम इकट्ठे अगर हो गए, वल्लाह बखुदा इस धरती पर जुल्म बाकी नहीं रह सकेगा। तब्दीली का आगाज हो चुका है। आप 12 दिन इकट्ठे रहे, जालिमों को सर झुकाना पड़ा, जालिमों को झुकना पड़ा। अजीजों, तब्दीली के आगाज के लिए अपनी बसीरत को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, जमाने के तकाजों को समझना पड़ेगा, हालात को समझना पड़ेगा। लाकानूनियत का खात्मा, यह ख्वाहिश तब्दीली की ख्वाहिश है। मेरिट की हुकूमत, अवाम को ताकतवर बनाना, एम्पावर करना, तालीम के इदारे मजबूत बनाना, जगह जगह तालीम की सहूलत देना, यह तब्दीली की ख्वाहिश है। दोस्तों, सूरत हाल यह है, हम पर जो मुसल्लत हैं ये झूठे लोग हैं, ये मुनाफिक हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये धोखेबाज हैं, ये ज़मीर फरोश हैं, ये वतन फरोश हैं। तवज्जो चाहता हूं। सियासत की तारीफ क्या करते हैं ये? सियासत की तारीफ ये करते हैं कि सोसाइटी को पॉलिटिकली मैनेज करना ताकि आवाम के हुकूक, मुनाफे और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, सोसाइटी के अंदर कानून और लॉ की हुकूमत को कायम करना, मेरिट का ख्याल रखना। सियासत पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के जरिए की जाती है। जमहूरियत यानी आवाम को अपने हुक्मरान और नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार देना, हक देना। आप मुझे बतलाएं ना, वो नुमाइंदे और वो हुक्मरान जो जैली इलेक्शनों के जरिए हुक्मरान बने, जो इलेक्शन को चोरी करें, जो रिगिंग करें, जो पैसा खर्च करके वोट खरीदें, क्या वो अवाम के असली हुक्मरान हो सकते हैं? क्या ये जैली हुकूमतें अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं? लिहाजा इस तरह की लाकानूनी हुकूमतों को हम नहीं मानते।
اس طرح کی مجرم حکومتوں کو ہم نہیں مانتے. یہ عوام کی منتخب حکومتیں نہیں ہیں, یہ کرپٹ حکومتیں, جعلی حکومتیں ہیں, یہ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیں میدان میں اترنا ہوگا تبدیلی کے ارادے کے ساتھ کہ ہم نے سیاست کو بدلنا ہے. سیاست بری چیز نہیں ہے. سیاست کی تعریف کیا کی میں نے؟ سوسائٹی کو پولیٹیکلی مینج کرنا, قانون کو حاکم کرنا, میرٹ کا خیال رکھنا, عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا, یہ ہے سیاست کی تعریف. اور لوگوں کو اور سوسائٹی کو اگر اسلامی سیاست ہے تو خدا کی طرف لے کے جانا, ہدایت کا بندوبست کرنا, کمال کی طرف لے کے جانا, پستی سے نکالنا, یہ سیاست. ایسی سیاست کے لیے, ان سیاسی فرعونوں سے نجات کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے, مضبوط کوشش کی ضرورت ہے, مضبوط ہمت کی ضرورت ہے. اگر آپ نے حکمران اپنی مرضی کے بنا لیے, آپ کے بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. اگر آپ پھر دھوکہ کھا گئے, پھر 5 سال دیکھیں گے آپ. بہت ضروری ہے جو سفر شروع ہوا ہے اس علاقے کے اندر, اس وحدت کا خیال رکھا جائے, اس بیداری کو باقی رکھا جائے, اس تسلسل کو آگے بڑھایا جائے, اس یونٹی کو قائم رکھا جائے. دیکھیے, ہمیں مسلکوں کے زندان سے باہر نکلنا ہوگا, ہمیں مسلکوں کی دیواروں کو گرانا ہوگا, ہمیں اس علاقے کے عوام کے حقوق کی خاطر ایک ہونا ہوگا. اگر ہم شیعہ, سنی, نور بخشی, اسماعیلی کے خول میں بند رہے, یہاں پر ظلم رہے گا, عدل کبھی نہیں آ سکے گا. آپ نے دیکھا کہ آپ نے 12 دن اکٹھے ہو کر اپنی عبادت کا مظاہرہ کیا, دشمن جھکا کے آگے. لیکن یہ لمبا سفر ہے, آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے, جو معاہدہ آپ کے ساتھ ہوا, جو انہوں نے قبول کیا کہ انجام دیں گے, وہ نہیں دیں گے. یہ مکار اور دھوکے باز ہیں. مذہب کو کھلونا بنانا, مذہب کو ٹول بنانا, یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. لہذا آپ سیاست کے میدان میں تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں لائق, قابلیت رکھنے والا کون شخص ہے, کون ہے جو اس قابل ہے, جو ڈیلیور کر سکتا ہے, جو ہمارے دردوں کی دوا لا سکتا ہے, جو ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے, جو ہمارے حقوق کی جنگ لڑ سکتا ہے. اگر یہ حکمران آپ کے حکمران ہوتے, جب سبسڈی کو ختم کیا جاتا, سب سے پہلے وزیر اعلیٰ اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیتا. آپ کے ایم این ایم پی ایز جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ کھڑے ہوتے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ آپ کے امتحان دیکھتے رہے کہ 12 روز آپ گھروں سے باہر بیٹھے, 10 سے مس نہ ہو. یہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا ضروری ہے سیاسی تبدیلی کی ضرورت ہے. سیاسی تبدیلی کے ذریعے کے لیے مذہب کے خول سے باہر نکلنا ہوگا. کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے یہ کہتے ہیں, ہم کبھی مذہب کے نام پر آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے. آ کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بلتستان کے مسائل, لاقانونیت, انفراسٹرکچر کی خستہ حالی, سڑکیں نہیں ہیں, مناسب سڑکیں نہیں ہیں, راستے نہیں ہیں, لاقانونیت ہے, کرپشن ہے, صحت عامہ کے وسائل موجود نہیں ہیں, اسپتالوں کے اندر دوائیاں موجود نہیں ہیں, مناسب ڈاکٹر موجود نہیں ہیں. ایک دوست جہاں نیچے بیٹھے, ڈاکٹر صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ اس پورے خطے کے اندر ولادت کے وقت سب سے زیادہ جو خواتین مر جاتی ہیں وہ ریشو یہاں پر اس خطے کے اندر موجود ہے. بنیادی صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں, تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں ہیں, بجلی موجود نہیں ہے, کرپشن ہر طرف ہے, سفری سہولتیں مناسب میسر نہیں ہیں. پہلے یہاں پر بوئنگ جہاز آتا تھا, آج وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. یہ سارے کی ساری خیانتیں یہاں سے ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہاں پر نالہ جات میں رہنے والے لوگوں کے مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں. پانی کی وافر مقدار ہونے کے باوجود صاف شفاف پانی کی پینے کا بندوبست نہیں ہے. تبدیلی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہم لوگ؟ تبدیلی کا آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟ ابتدا
اپنی یونٹی، اپنی وحدت. آج سے ہم سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ نور بخشی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، شیعہ ہے، ہم سب مسلمان بھائی ہیں. ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہم مل کر اس علاقے کو سنواریں گے. ہمیں کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا. پہلا مرحلہ اپنی یونٹی کی حفاظت. آج چلاس کے اندر یونٹی کی فضا ہے، گلگت میں وحدت کی فضا ہے. پورے گلگت کی سرزمین پر، بلتستان کی سرزمین پر وحدت کی فضا ہے. یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ، آپ کی استقامت کا نتیجہ، آپ کے یہاں کے علماء، شیعہ، سنی، اہل حدیث، نور بخشی، تمام بزرگوں کی ہمت اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اکٹھے ہیں. یہ ان قوتوں کے لیے جنہوں نے آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اعلان خطر ہے ان کے لیے. اس یونٹی کی حفاظت کرنی ہے، ایسی گفتگو سے اجتناب کرنا ہے جو ہماری وحدت کے اندر دراڑیں ڈالے. یہ خیانت ہوگا اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، دین اور مذہب کے ساتھ بھی. آج وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے پھر جو چاہیں گے تفرقہ. بعض اوقات ممکن ہے مقدس راستے اپنائیں، مقدس نام اپنائیں. اس وحدت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہدیہ ہے، عطیہ الہی ہے. آپ کے شامل حال ہوا ہے، اللہ کی خاص رحمت اور نعمت ہے. یہ اس کی حفاظت کرنا ہے. میں جوانوں سے کہتا ہوں، علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہاں کے مؤثر طبقات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. دوسرا، سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے. دیکھو، اپنے ووٹ کی طاقت سے واقف ہو جاؤ، اپنے ووٹ کی قدر و قیمت سے واقف ہو جاؤ. میں جملہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا. امام کا معروف خطبہ ہے، کہ مثلی لا یبایع مثلہ. مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت بولے نہیں کر سکتا. یزید جیسا کون ہے؟ پچھلے جملے میں امام نے کہا ہے یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ. یزید شرابی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید کرپشن کرنے والا ہے، کھلے بندوں فسق و فجور کرنے والا ہے، قاتل اور ظالم ہے. اس زمانے میں بیعت کے ذریعے جب بیعت ہوتی تھی تو نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ بیعت کے نتیجے میں وہ شخص صاحب اختیار بن جاتا تھا، صاحب اقتدار بن جاتا تھا، حاکم بن جاتا تھا، بیت المال کا امین بن جاتا تھا. جو کام کل ووٹ بیعت کے ذریعے ہوتا تھا آج ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی حسین جیسا کبھی کسی شرابی کو ووٹ نہیں دے گا، کسی کرپٹ کو ووٹ نہیں دے گا، فاسق و فاجر کو ووٹ نہیں دے گا. یہ حسینی سیاست ہے. آپ نے ان بدماشوں کو ووٹ دے کے دیکھ لیا 4-5 سال میں کیا تبدیلی آئی. گلگت بلتستان روڈ آپ جا کے دیکھیں، میں 2 دفعہ گیا اس راستے کے اوپر، چند دفعہ بلکہ. کیا حال ہے اس کا؟ کدھر گیا پیسہ؟ کس نے لوٹا؟ سیاست میں تم آتے ہو، تمہارے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، عوام غریب سے غریب تر ہو جاتے ہیں. مولا علی نے کہا تھا کون للظالم خصمن وللمظلوم ہونا. ظالموں کے دشمن بن کے رہنا، مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا. ہمارے شہید قائد کہا کرتے تھے ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں، خواہ وہ شیعہ کیوں نہ ہو. ہر مظلوم کے حامی ہیں، خواہ وہ کافری کیوں نہ ہو. لہذا ہم مظلوموں کے ترجمان ہیں، ہم مظلوموں کی زبان ہیں، ہم مظلوموں کی فریاد ہیں. ہم مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اپنے خون کے آخری قطرے تک. مظلوم یہاں سے لے کر جہاں تک ہو. فلسطین کے مظلوموں کے لیے ہم یوم القدس مناتے ہیں. کشمیر کے مظلوم، افغانستان کے مظلوم، دنیا کا جہاں بھی کوئی مظلوم ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم ظالموں کے مقابلے میں ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا امریکہ کے چیلے ہوں. ہم ظالموں کے مقابلے میں ہیں. ہم اس دھرتی کے اوپر
یوم مرداباد امریکہ مناتے ہیں. سیاسی تبدیلی کے لیے سیاسی سوچ میں تبدیلی چاہیے, ارادوں میں تبدیلی چاہیے, پھر برادریوں کے خول سے نکلنا ہوگا, ذاتی تعلقات کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا, ووٹ اس کو دینا ہوگا جس کو ووٹ دینے سے آپ کے خدا کے درمیان یہ معاملہ ہو, آپ کو یقین ہو جائے میرا اللہ راضی ناراض نہیں ہے اس کو ووٹ دینے سے, میرا خدا ناراض نہیں ہے, خدا کے اولیاء ناراض نہیں ہے, انبیاء ناراض نہیں ہے, ملائکہ ناراض نہیں ہے, شہداء ناراض نہیں ہے, وہ راضی ہیں. بڑی تبدیلی کو سامنے رکھنا ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے, ابھی سے اہل لوگوں کو لے کے آنا ہے. یہاں کوشش کی جائے گی مذہب کے نام پر, یہاں دوبارہ کوشش ہوگی مذہب کے نام پر حساسیت پیدا ہو, ہراسمنٹ پیدا کی جائے. میں کچھ ایسا 2 ماہ پہلے میرے خیال میں شگر میں اہل حدیث مدرسے میں گیا تھا. مجھے یوں لگا میں اپنے گھر آیا ہوں. یقین کر لیں میں خود دینی طالب علم ہوں, مدرس ہوں, استاد ہوں, پڑھاتا ہوں, فقہ پڑھاتا ہوں, اصول پڑھاتا ہوں, فلسفہ پڑھاتا رہا ہوں, عربی ادبیات پڑھاتا رہا ہوں, بلاغت پڑھاتا رہا ہوں, حدیث پڑھاتا رہا ہوں. مجھے یوں لگا میں اپنے گھر آیا ہوں. مجھے اہل حدیث وہاں کے بزرگوں نے کہا اس علاقے میں اقلیت ہے. میں نے کہا نہیں آغا, ہم اقلیت نہیں, ہم سارے مسلمان بھائی ہیں, ہم ایک ہیں, ایک. ہم دشمنوں کی ان سازشوں کو ناکام بنا دیں گے جو ہمیں مختلف ناموں سے ٹکڑوں میں بانٹ کر تقسیم کر کے ہم پر مسلط ہو جائے. میرا ایک سوال ہے, کیا شیعہ ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟ ظالموں میں شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ نور بخشی ہیں یا نہیں ہیں؟ سنی ہیں یا نہیں ہیں؟ اسماعیلی ہیں یا نہیں ہیں؟ جب یہ ظالم مختلف مسلکوں کے ہونے کے باوجود اکٹھے ہو سکتے ہیں, ہم مظلوم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اکٹھے نہیں ہو سکتے, ہمیں اکٹھے ہونا ہے اور ان ظالموں کو شکست دینی ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بالآخر اس زمین کا مالک مظلوموں نے بننا ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اس زمین کا وارث اللہ نے مظلوموں کو بنانا ہے. ایک شرط ہے, مظلوم اکٹھے ہوں, طاقتور بنیں اور میدان میں حاضر ہوں. خدا کو کمزور بننا پسند نہیں ہے, خدا کو مظلوم بننا, بیچارہ بننا, مسکین بننا پسند نہیں ہے. یہ گناہ ہے, گناہ. ایسے لوگوں پر عذاب نازل ہوتا ہے, رحمت نازل نہیں ہوتی. خبردار, ہم نے مسکین نہیں بننا, بیچارہ نہیں بننا. ہم نے اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدل کر ظالموں کے ایوانوں کو سرنگو کرنا ہے, ظالموں کے تختوں کو اچھالنا ہے, ان کے تاجوں کو اچھالنا ہے. ہم نے اس لیے ہم نے اکٹھے رہنا ہے, تبدیلی لے کے آنی ہے. ووٹ کے ذریعے تبدیلی, یہ قانونی بھی ہے, آئینی بھی ہے. پاکستان کے اندر آج شور پڑا ہوا ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت, خود پارٹیوں کا اجماع ہے اس پر کہ ووٹ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. لہذا پاکستان کی سرزمین پر دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی حکومت کبھی مسائل حل نہیں کر سکتی. وہ مسائل پیدا کر سکتی ہے, حل نہیں کر سکتی. مظلوموں کو طاقتور ہونا سیاسی مافیا اور سیاسی فرعونوں کی کسی پارٹی کو بھی گوارا نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے آپ اکٹھے ہوں. ریگنگ کے ذریعے, جیل الیکشن کے ذریعے بننے والی حکومت کبھی مسائل حل نہیں کر سکتی. اور آج ہمارے سامنے اداروں کی لڑائیاں, آپس میں میڈیا کی لڑائیاں ہیں, عوام کے ساتھ ان کے مسائل ہیں. ہر روز ایک نیا مسئلہ, نیا بحران ہے ہمارے وطن کے اندر. عالمی قوتوں کی مداخلت ہے, خطے کے حالات بدل رہے ہیں. انڈیا میں تبدیلیاں, افغانستان میں تبدیلیاں, دنیا میں تبدیلیاں, اور ہمارے ملک کے معاملات جو کہ تو اور بدتر ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ان جیلی الیکشن کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو ہم نہیں مانتے. وہاں پر بھی ایک ایسی صالح نیک لوگوں پر قومی حکومت بنے, صاف شفاف الیکشن کمیشن بنے, الیکشن ریفارمز ہوں, انتخاباتی ریفارمز ہوں, اور متناسب نمائندگی کے تحت وہاں پر انتخابی نظام بنے تاکہ ہر قوم, قبیلے, زندگی کے ہر فرد کو پارلیمنٹ میں جانے کا موقع ملے. اور 2% سیاسی فرعون اور سیاسی اشرافیہ کو 98% لوگوں پر حکومت کرنے کا موقع نہ دیا جائے, بلکہ 98% مظلوموں کو اس 2% اشرافیہ سے نجات دلائی جا سکے. یہ جیلی الیکشن نہیں مانتے. یہاں پیسے خرچ کریں گے, لوٹیں گے, خریدیں گے. اس کی تیاری ہے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے,
مذہب کو استعمال نہیں کرنا ہے. میں آؤں میں شیعہ ہوں مجھے ووٹ دو کو بابا جاؤ شیعہ کے نام پر ووٹ دے کے ہم پہلے دھوکہ کھا چکے ہیں. کیا آپ نے شیعہ کے نام پر ووٹ دے کر پہلے دھوکہ کھایا نہیں کھایا ہے؟ کیا آپ کے مقدس جذبات کے ساتھ کھیلا نہیں گیا؟ دھوکہ نہیں دیا گیا؟ یہ کہا گیا کہ یہ حرملہ کا دین ہے؟ نہیں، یہ باتیں غلط ہیں. مردوں کی طرح میدان میں اترو، اپنی لیاقت، قابلیت، صلاحیت، استعداد، کمٹمنٹ، ڈیووشن، حوصلہ، ہمت، بصیرت اور جرأت کی میدان میں بنیاد پر میدان میں اترو. اگر لوگوں نے قبول کیا تو ٹھیک، وگرنہ کوشش کرو، دھوکے نہ دو. لہذا ابھی کوشش کی جائے گی، پھر مذہب کے نام پر فرقہ واریت کو پھیلایا جائے. یہاں پر اس سے بچنا ہے. میں یہاں کے بزرگ علماء کی خدمت میں عرض کروں گا. یہاں اہل حدیث کے علماء ہیں، ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں. مجھ سے پہلے انہوں نے خطابات بھی کی ہیں، میں نہیں موجود تھا، مجھے بتایا گیا بہترین خطابات کی ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سارے بھائی ہیں، ہم اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ، اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس خطے کے حالات کو تبدیل کریں گے. اور یہاں کی تبدیلی کے پورے ملک پر اثرات ہوں گے، پورے ملک پر اثرات ہوں گے. یہاں کا پانی پورے وطن کو سیراب کرتا ہے، پورے وطن کو. یہاں پر اتنے 15-20 لاکھ کی آبادی اور اتنے ذخائر موجود ہیں، اتنا اللہ نے سرمایہ رکھا ہوا ہے. اگر یہاں کے لوگوں کو امپاور کیا جائے، یہ پورے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتا ہے. علاقہ میں بن سکتا ہے. آپ کو شعور پیدا کرنا ہے، اپنی بصیرت میں اضافہ کرنا ہے. دیکھیے، آپ کہتے ہیں آئینی حقوق نہیں ملے. کیوں؟ آپ کی آواز کو پہاڑوں میں تو بند کر دیا جاتا تھا. ابھی جب آپ 12 دن دھرنے کے لیے بیٹھے، آپ کے حق میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دھرنے دیے گئے اور 3 دن تک بھوک ہڑتال کی گئی. آپ کی آواز کو ان پہاڑوں کے درمیان دبایا نہیں جا سکا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہاں علماء بیٹھے، مختلف جماعتوں کے نمائندے بیٹھے، ہم آپ سرکار کی